السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 216 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه، رواه الترمذي۔ فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف، اس کا جو دل چاہتا ہے اس کے خلاف جو جہاد کرے وہ مجاہد ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اگر اس ایک حدیث پر ہم بات سمجھ جائیں تو ہماری پوری زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق آ سکتی ہے۔ یہ جو مجاہد لفظ استعمال ہوتا ہے یا جہاد لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں، اردو زبان میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی اس کے اوریجنل ہوتے ہیں اور ایک معنی اس کے ٹیکنیکل ہوتے ہیں۔ جو اوریجنل معنی ہوتا ہے کبھی کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ لفظ ٹیکنیکل معنی میں استعمال ہوتا ہے، اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ ہے نماز کے معنی میں۔ صلاۃ کا جو اصل معنی ہے وہ دعا کے ہے، دعا کرنا، لیکن صلاۃ کا جو ٹیکنیکل معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ معنی ہے نماز کے۔ تو کبھی کبھی اپنے اوریجنل معنی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ اردو والے بھی اس بات کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ ایک اصلی معنی ہوتا ہے، ایک اس کا ٹیکنیکل معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ اوریجنل معنی تو جہاد کا یہی ہے، وہ ٹیکنیکل معنی تو جہاد کا یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے ایک آدمی کوشش کرے اور اس کوشش میں چاہے وہ جان گنوا بیٹھے، چاہے وہ مال گنوا بیٹھے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ظلم کے خلاف نمبر ایک آدمی کوشش کرتا ہے، اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرتا ہے، پوری دنیا میں کسی جگہ کوشش کرتا ہے، وہ جہاد ہے۔ جس وقت بھارت پہ سب سے پہلے آدمی نے حملہ کیا ہے اس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ اس وقت اس کی عمر زیادہ سے زیادہ ساری روایتوں کو ملائیں تو 19 اور 20 سال تھی۔ 20 سال کا لڑکے کے انڈر میں وہ کمانڈر ان چیف تھا محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ حجاج بن یوسف جو ہے اس وقت عراق کے علاقے میں کوفہ کا گورنر تھا۔ ایک عورت نے یہاں سے خط لکھا سندھ سے کہ میری عزت محفوظ نہیں ہے اور مجھ پر اس قسم کے ظلم ہو رہے ہیں۔ ایک عورت نے صرف خط لکھا تھا۔ حجاج بن یوسف کو خط ملا تو اس نے کہا کہ لازم ہے کہ ہم ظلم کے خلاف اس کی مدد کریں۔ صرف اس ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے اس نے عراق سے بحری سفر، سمندری سفر طے کرایا اور محمد بن قاسم کے ذریعے اٹیک کیا۔ اس کا نام ہے جہاد۔ ہم سمجھتے ہیں جہاد نام ہے کسی کو کلمہ پڑھا دینا ہی، کلمہ کے لیے کوشش کرنا۔ کلمہ پڑھانا زبردستی اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ تبلیغ کریں، پریچ کریں، کسی کو اپنی بات سمجھائیں، مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے نہیں مانتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کوشش ہے کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں. حضور زندگی بھر کیا ہے کہ پورے لوگ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری نہیں ہے کہ انک لا تہدی کہ جس کو تم چاہو ہدایت مل جائے. کوئی ضرور آپ کا کام کوشش کرنا ہے, کوشش کریے آپ. ایک دوسری جگہ اس نے کہا لست علیہم بمسیطر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر زبردستی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. آپ کا کام ہے بلغ ما انزل الیک من ربک کہ وہ باتیں آپ پہنچا دیجئے جو میں نے آپ کو پہنچائی ہے. بقیہ ماننا نہ ماننا یہ تمہارے ذمہ ہے ہی نہیں. تو لہذا دین میں اسلام کی تبلیغ کرنا ہے. زبردستی کسی کو مسلمان بنانا کوئی اسلامی فارمولہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کا لاجک پیش کر رہا ہوں, جس چیز کا تعلق آدمی کے دل سے ہوتا ہے, دل پر زنجیر اور بیڑی نہیں لگائی جا سکتی. زنجیر اور بیڑی سے آپ کسی کو قید کر سکتے ایک جگہ, لیکن دل جیتا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا. تو ایک جہاد ہوتا ہے ٹیکنیکل معنی میں. یہاں پہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ اپنے لغوی معنی میں ہے کہ من جاہد نفسہ, کہ مجاہد تو صاحب وہ ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ, کہ وہ مجاہد ہے جو اپنے نفس کے خلاف وار کرتا ہے, جنگ کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف. یہ مجاہد ہے. اور وہ مجاہد جو ہے وہ ایک الگ مجاہد ہے, لیکن یہ پرماننٹ مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے. اس کے لڑنے کا ایک ٹائم ہے. وار ڈکلیئر ہوگی, جنگ ہوگی, جہاد ڈکلیئر ہوگا تو آپ جہاد کریں گے. لیکن یہ 24 گھنٹہ مجاہد ہے. کون؟ اپنے نفس کے خلاف 24 گھنٹہ. اگر آپ کبھی ایک دن خوب سیریسلی اس میٹر کو لے لیں, ابھی آپ مسجد سے نکلیں گے, ہمارے پیر سے کسی کی چپل پلٹ گئی جاتے جاتے, دل کہہ رہا ہے چل, دل کہہ رہا ہے چلو یار چھوڑ, وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ہر لمحے جہاد ہو سکتا ہے. اس وقت آپ نے اپنے دل کی بات مانی, ایک آدمی کو تکلیف ہوئی جو اسلام میں جائز نہیں تھا, آپ نے اس کو نہیں مانا. تو یہ جہاد 24 گھنٹے ہے. 24 جس فیلڈ میں بھی آپ سوچیں گے اس میں یہ جہاد موجود ہے. بات میری سمجھے؟ اچھا, پھر دوسری حدیث میں ایک تو یہ ہوتا نا کہ المجاہد من جاہد نفسہ, کہ مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف. اس میں کچھ لوگ, دوسری قومیں, ہماری بھی قومیں, ہمارے بھی کچھ لوگ اس میں اس کا غلط معنی بھی لیے کہ نفس کے خلاف کام کرنا مطلب نفس کو خوب ستانا. یہ ایک دم غلط فارمولہ ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے. بیچارے کرسچن کی اگر آپ عبادتیں دیکھیں گے, بہت سے, ایک دو نہیں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں جنہوں نے تپسیا کی ہے. تپسیا سمجھتے ہیں دنیا کو چھوڑ دیا, کھانا پانی چھوڑ دیا. ایسے بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہیں کرسچینٹی کے کہ 10 سال تک انہوں نے طے کر لیا کہ ہم کھڑے رہیں گے, پوری زندگی نہیں بیٹھے. انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ نفس کے خلاف سے مراد یہ ہے کہ نفس کو ستانا, مطلب نفس چاہ رہا ہے بیٹھنا, اب اس کے خلاف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کھڑے رہنا. تو وہ 10 سال کھڑے رہے. کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ کو درخت میں باندھ دیا, کچھ لوگوں نے ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر کے زندگی گزاری, کچھ لوگ غار میں چلے گئے. ایسے ہی بہت سے یہ رشی منی جنہوں آپ کہتے ہیں, بڑے بڑے سادھو, ان لوگوں نے بیچاروں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں. انہوں نے یہ سمجھا جو دل چاہتا کھانے کا, لہذا انہوں نے کہا کھانا نہ کھانا عبادت ہے, تپسیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری دنیا پر احسان کیا, بڑا احسان کیا, کہ آپ نے اس نفس کے بارے میں فرمایا. یہاں پہ تو کہا ہے
المجاہد من جاہد نفسہ، کہ بھئی مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف کام کرے. تو نفس کھانا چاہتا ہے تو کھانا چھوڑ دو، نفس بیوی سے ملنا چاہتا ہے تو بیوی چھوڑ دو، نفس چاہتا ہے آرام کرو تو آرام کرنا چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے ایک دوسری جگہ فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف کام کرنا اللہ کی اطاعت میں، یہ کنڈیشن ہو گئی. اب بات پتہ چلی اگر اللہ کہتا ہے کھانا کھاؤ تو کھانا چھوڑنا پھر نفس کے خلاف جہاد نہیں ہوا. اللہ بولتا ہے کہ تمہارے بدن کا تم پر حق ہے سونا، تو سونا تمہارے نفس کے خلاف نہیں. پوری دنیا اسی میں بیچاری کنفیوز ہو کر کے آج بھی، اور اس کے ہمارے بھی لوگ اس میں کنفیوز ہے. بہت سے صوفیہ نے یہ طے کیا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، کوئی کام شادی نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، انہوں نے حضرت اس کا کام میں حضور سے ملنے آیا ہوں. تو حضور صاحب ہم اتفاق سے گھر پہ نہیں تھے، تو پوچھا کہ میں تو ہم لوگ ملنے آئے تھے، 3 آدمی تھے، پلاننگ کر کے آئے تھے. کہا بھئی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم اتنی بڑی شخصیت ہے، سید الانبیاء ہیں، ان کا دن بھر کا شیڈول کیا ہے، آپ کیسے رہتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی یہ عادت ہے، بیوی بھی ہیں ان کے پاس، بچے بھی ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، سامان بھی لے کر آتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کبھی رات میں سو بھی جاتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی فرض نہیں، نفلی روزے کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے. تو انہوں نے ساری باتیں ان کا شیڈول بتایا. تو ان تینوں آدمی میں سے ایک نے کہا کہ بھئی وہ اللہ کے رسول ہیں، چاہے وہ شادی کریں عورت کے ساتھ رہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو چاہے کریں، ہم تو شادی نہیں کریں گے. اب نیک بننے کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ شادی نہیں کرنا، یہ پہلے آدمی نے کمنٹ پاس کیا. دوسرے نے کہا کہ میں آپ کی شخصیت، جیسے کبھی کبھی ہم جب گھروں میں یا اپنے بات میں اللہ کے رسول کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ جب وہ بندہ عمل نہیں کرنا چاہتا وہ کیا بولتا ہے، ارے بھائی وہ اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہو تم، حالانکہ وہی نمونہ ہے، لیکن جب اس کو عمل نہیں کرنا ہوتا تو کیا بولتا ہے، ارے بھائی وہ زمانہ اور تھا، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ جو چاہے کہ. حالانکہ ایسی کچھ بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نمونہ ایوری ٹائم، ہر وقت ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں. بہرحال وہ دوسرے نے کمنٹ پاس کیا کہ میں اب لگاتار روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ صاحب میں جو ہے وہ لگاتار نمازیں پڑھوں گا. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو کیسے آنا ہوا پوری بات بتائی انہوں نے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے یہ ابھی طے کیا ہے، ایک نے یہ طے کیا، دوسرے نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، نفلی نماز چھوڑتا بھی ہوں، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر کے اسمارٹ بنے وہ میری پارٹی کا آدمی نہیں ہے، وہ کسی دوسری پارٹی کا آدمی ہے. ہماری پارٹی میں رہنا ہے، مسلمان رہنا ہے، اسلام تم کو پسند ہے، تو جو میں نے کیا ہے، اور میں بھی کیوں کیا ہوں، کیونکہ میں بھی گائیڈڈ بائی اللہ ہوں. اس نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ کام کرو، اس طریقے سے رو زندگی گزارو، لہذا میرا جو طریقہ ہے وہ گائیڈڈ بائی اللہ ہے. اس کے علاوہ ہٹ کر کے آپ جو اسمارٹ اور عابد اور نیک بننا چاہتے ہیں، ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے. تو لوگ جو کنفیوز ہوئے کہ انہوں نے سوچا نفس کے خلاف جو بھی نفس چاہے، ویسے میں نے مثال دی، سونے کا دل چاہتا ہے تو نہ سونا، کھانے کا دل چاہتا ہے تو نہ کھانا، بیوی کے پاس جانے کا دل چاہتا ہے تو شادی نہ کرنا. انہوں نے یہ معنی نکالا، یہ معنی نہیں تھا. ہمارے لوگ بھی بعض لوگ کنفیوز ہوئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے بہت اللہ والے ہیں، شادی بیاہ تک نہیں کیا. حضور سے زیادہ اللہ والے ہیں. یہ جملہ آپ نے کیوں کہا؟ نہیں بیوی بچے تو ایک دم شادی وادی کچھ بھی نہیں، بس ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہتے اللہ اللہ. یہ اللہ والے نہیں ہیں. اللہ والے سب سے زیادہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مصلی پر بھی رہتے تھے اور بستر پر بھی رہتے تھے، وہ اللہ والے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز آپ کو ایک پہلی بات بتانا چاہتا تھا کہ نفس کے خلاف کام کرنا اصل جہاد ہوتا ہے، اصل نہیں جہاد ہوتا ہے، اور یہ جہاد جو لفظی معنی میں ہے یہ 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی آپ وقت متعین کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ کوئی فارمولہ بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، اب یہ کہاں لکھا ہوگا حدیث میں کہ آپ جب جا رہے ہو کسی کی چپل تمہارے پیر سے پلٹ جائے تو تم اس چپل کو سیدھی کر دو، یہ کہیں نہیں لکھا ہے، لیکن دل ہمارا اس کے اگینسٹ چاہتا ہے۔ لوگ پتھر راستے میں رہتا ہے، حدیث میں بتا دیا گیا ہے، تو پتھر ہٹا دیتے ہیں، بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں پتھر ہٹا دیتے ہیں۔ اچھا، اسی راستے میں کبھی گوبر پڑا، ہم نے ہٹایا ہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ جو ہمارے دل کو اچھا لگا وہ تو کام ہم نے کر لیا، جس میں ہم کو تکلیف ہے وہ ہم نے، اصل وہ تھا وہاں کا معاملہ تھا، اصل معاملہ وہاں تھا کہ راستے میں لوگوں کا پیر پڑے گا رات میں اندھیرے میں، وہ نہیں سمجھ میں آیا۔ یا یہ کہ ایک راستہ جا رہے ہیں، میں نے اس ادھر سے جو راستہ جاتا ہے تو بہت زیادہ جھاڑ جھنکاڑ ہو گیا پچھلی مرتبہ، تو میں نے ایک مرتبہ زکریا بھائی سے کہا کہ یار یہ ملاؤ اس کو کٹوا دو۔ بولے مولانا وہ کارپوریشن والے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ جب کریں گے، آخر لوگوں کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا وہ پیسہ لیں گے جو کریں گے۔ ہم نے کہا لینے دو پیسہ۔ میں نے پورا یہاں سے وہاں تک کٹوایا، لوگ سمجھے کارپوریشن والے، کیوں؟ ہم پتھر ہٹا دیتے ہیں، لیکن یہ چیز کیونکہ اس میں پیسہ بھی خرچہ ہونا ہے اور لمبا کام ہے، وہ پتھر ہٹانے میں کیا چلتے چلتے پٹ سے مار دیا، پتھر ہٹ گیا، مولانا صاحب بہت تہجد گزار ہو گئے۔ یہ کام آسان ہوتا ہے۔ نفس کے خلاف کام کرنے کا نام کیا ہے جو ہے وہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ اچھا، ایک بات دوسری چیز، جو نفس کیا کیا چیزیں چاہتا ہے، اگر آپ اس پہ سوچتے جائیں گے خوب آپ کو باتیں ملیں گی نفس کیا بنیادی چیزیں چاہتا ہے۔ جہاں جہاں وہ نفس چاہے اور اللہ رسول کے خلاف ہو اسی کو کنٹرول کر لیں تو آپ گویا کہ مجاہد ہیں، اور 24 گھنٹے والے مجاہد ہیں، تھوڑے دیر کے لیے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نفس کا ایک بڑا کام ہے، ہم ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، حیوانی خواہشات۔ کیا ہے؟ حیوانی خواہشات، مطلب جانور کی طریقے سے خواہش رکھنا۔ جانور کا کام کیا ہے؟ جانور کا 2 کام ہے، کچھ جانور کے 3 کام ہیں، بقیہ زیادہ تر جانور کے 2 کام ہیں، کھانا اور سیکس کرنا، اس کے علاوہ تیسرا ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ کھانا، سیکس کرنا اور رہنے کے لیے جگاڑ کر لینا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اب خواہش نفس میں اگر ہم بھی نفسانی خواہشات میں ہمارا دل چاہ رہا ہے یہ 2 کام کرنے کا، بلکہ ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں، تو گویا یہ نفس کے خلاف اب کام نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہی 2 چیز ہے دنیا میں کہ جس نے سارے ہنگامے کر رکھے ہیں۔ جتنا ہنگامہ آپ کو نظر آ رہا ہے، چاہے کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، سب کی وجہ یہ 2 بنیادی وجہ ہے۔ لہذا نفس پر کنٹرول کرنے میں سب سے پہلے اپنی حیوانی خواہشات پر کنٹرول کرنا۔ نکاح کی محفل میں جب وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، امام صاحب جو خطبہ پڑھتے ہیں تو 4 مرتبہ اس میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے نکاح کی محفل میں کہ لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اچھا، وہاں کون سی لاٹھی چل رہی ہے؟ اچھی محفل ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سکھلایا وہ تو آپ سمجھتے ہی نہیں کیا، وہ تو جیسے کسی کے آگے جو ہے وہ، جیسے ہندی میں ایک محاورہ ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائے اور بھینس قریب پکڑائے۔ بھینس کو اگر آپ خوب بین اچھے بجائے، اسے کیا معلوم ہوتا ہے میوزک ہے بیچاری، وہ اپنا مست ہے، پگا کر رہی ہے، منہ کر رہی ہے۔ ایسے ہماری کیفیت ہے، ہمیں کچھ معلوم تو ہوتا نہیں ہے، نہ پڑھنے والے کو معلوم ہوتا ہے نہ سامنے والے کو، وہ تو ایک برکتن تبرکن پڑھ دیتا ہے،
بہرحال اس میں 4 مرتبہ کہا جاتا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وجہ کیا ہے؟ شادی کا ایک بڑا مقصد سیکس ہے، ہم بولیں یا نہ بولیں، شادی کا ایک مقصد یہ تو ہے نہیں کہ اب بیوی آ رہی لہذا اب تہجد کی نماز جو جماعت سے پڑھی جائے گی۔ شادی کا جو اصل مقصد ہے، آپ زبان سے کوئی کہے یا نہ کہے، لیکن اصل مقصد تو کیا ہے کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر نفسانی خواہش اس کی تکمیل کا نام شادی ہے، اس میں سے ایک بڑا پرپز ہے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی تکمیل میں اللہ سے ڈر کر رہنا، اپنی مرضی سے سیکس نہیں پورا کرنا، اس لیے وہ 4 مرتبہ اس آیت کو ریپیٹ کیا جاتا ہے وہاں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کون لاٹھی چل رہی یار، اللہ سے ڈرو؟ تو نفسانی خواہش ہے، وہ جہاد وہاں پر وہ ہے، وہ جہاد وہاں پر وہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ، اکارڈنگ ٹو اسلام، آدمی اپنے سیکس کو اور اپنی بیوی کے ساتھ رہے، یہ اصل جو ہے وہ جہاد، وہاں پر جہاد یہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس پر اور بات کریں گے، کیونکہ دل کی بڑی بڑی خواہشات ہیں، سب پر بات کریں گے۔ عشاء میں جو لوگ نماز میں آئے تھے، فجر میں آئے ہیں سب ہیں بھئی؟ جو لوگ رات میں عشاء میں اس محلے والے تھے، فجر میں بھی اتنے لوگ آئے نہیں آئے؟ کیوں؟ پتہ کیا چلا؟ عبادت بھی آپ کے مزاج کے تابع ہے۔ جب ہمارا دل چاہے گا تو اللہ ہم نماز پڑھیں گے، جب ہمارا دل نہیں چاہے گا تو ہم نہیں پڑھنے۔ تو آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ نماز کہاں ہوئی؟ تو قبول تو ہوگی، ٹھیک ہے تم نے پڑھ لیا، ادا مان لی، لیکن نماز بھی کس کے تابع ہے؟ نماز بھی ہمارے مزاج کے تابع ہے۔ ہم کو اچھا لگا عشاء میں آنا، ٹائم ہے، فرصت ہے، پڑھنا ہے، آ گئے۔ فجر میں نظام نیند کو قربان کرنا ہے، وہاں پہ وہ جہاد تھا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ والے بن گئے ہیں۔ اللہ والے نہیں بنتے ایسے۔ ہر چیز میں ایک ایک پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔